اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ وضو کے متعلق ہمارا بیان ہوگا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وضو کے متعلقہ جتنی روایات ذکر کی ہیں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ باب الوضوئی، وضو کا باب۔ اگر واو کے نیچے زیر پڑی جائے، کسرہ واو پر پڑا جائے تو اس کا معنی ہے وہ برتن جس میں وضو والا پانی ہو، یعنی وضو سے مراد ہے وہ برتن جس میں وضو والا پانی ہو۔ اگر واو پر زبر پڑی جائے، وضو پڑا جائے تو اس کا معنی ہے وہ پانی جسے وضو کیا جاتا ہے، اور وضو اگر واو پر پیش پڑی جائے تو وہ معروف طریقہ یعنی جو ہم وضو کرتے ہیں اس کو واو کے ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے گا وضو، اور اگر وضو پڑھا جائے تو پھر اس سے مراد وہ پانی، اگر واو کے نیچے کسرہ پڑھا جائے تو اس سے مراد ہے وہ برتن جس میں وضو والا پانی ہو۔ تو اردو زبان میں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، میں نے وضو میں وضو ڈال کر وضو کیا، یعنی وضو سے مراد وہ برتن ہے، وضو و پانی، اور وضو جو معروف طریقہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے لوگوں پر مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی جب بھی وہ وضو کریں تب وہ مسواک بھی کریں۔ وان حمران مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عثمان دعا بوضو۔ پیچھے جو روایت میں نے پڑھی ہے یہ مسواک کے بارے میں ہے، تو مسواک کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انسان کا منہ پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہوتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے۔ تو یہ مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کل مجھے ایک دوست نے میسج کیا اور کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک میسج آیا ہے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کی جیب میں مسواک ہوگی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو میں نے کہا کہ مسواک کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی بات کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، سلف صالحین سے ایسی باتیں ثابت نہیں ہیں۔ تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا مسواک ایک بلشت ہونی چاہیے، اگر اس سے لمبی ہوگی تو پھر شیطان اس پر جھولے لیتے ہیں، اگر ایک بلش سے چھوٹی ہوگی تو پھر اگر وہ آدمی مسواک کرے گا تو اسے بواسیر ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی باتیں سلف صالحین سے ثابت نہیں، یہ اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو ان باتوں کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ وان حمران مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمران جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں وہ بیان کرتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ پہلے ان کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب سے، یعنی جو چھوٹی بیٹی تھی رقیہ ان کے ساتھ ہوا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس آئے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رقیہ سے جو چھوٹی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے والے دن ان کو شہید کیا گیا 18 ذو الحجہ اور 35 ہجری میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور بعض روایات کے مطابق عاشرہ مبشرہ میں سے جو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور مقبرۃ البقیع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ تو وہ روایت کرتے ہیں، حمران کہتے ہیں کہ ان عثمان دعا بوضو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو والا پانی منگوایا، فغاسل کفیہ 3 مرات، تو انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا، ثم تمضمض، اس کے بعد انہوں نے کلی کی، وسطن شاقہ، ناک میں پانی چڑھایا، وسطن سارا، اور ناک کو جاڑا،
ثم غسل وجهه 3 مرات، اس کے بعد 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا۔ ثم غسل یده الیمنی الی المرفق 3 مرات، اس کے بعد اپنا دایاں بازو دھویا 3 مرتبہ۔ ثم الیسری مثل ذالک، پھر بایاں بازو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم مسح براسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ سر کا مسح ایک بار ہی ہوتا ہے، وہ 3 دفعہ نہیں ہوتا۔ ثم غسل رجلہ الیمنی، جب سر کا مسح کر لیا تو اس کے بعد اپنے دائیں پاؤں کو الی الکعبین، ٹخنوں سمیت دھویا 3 مرات 3 مرتبہ۔ ثم الیسری مثل ذالک، اس کے بعد اپنے بائیں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا 3 مرات 3 مرتبہ۔ ثم قال، پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئی ھذا، تو فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بھی بالکل اسی طرح کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی وضو کیا کرتے تھے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومسح براسہ واحدہ، اخرجہ ابو داود واخرجہ النسائی والترمذی باسناد صحیح۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہ چوتھے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ بعض ایسے بھی بد نصیب قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں، دما دم مسک اندر علی دا پہلا نمبر، جبکہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، تمام جنگوں میں انہوں نے شرکت کی، الا تبوک، غزوہ تبوک میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کو اپنا نائب مقرر کیا تھا، اس وجہ سے یہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے۔ تو خیبر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے فتح کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی رات فرمایا تھا کل جھنڈا اس کو دوں گا یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو علم دیا تو انہوں نے خیبر کو فتح کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عبد الرحمن بن ملجم ایک بد نصیب آدمی تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، تو جمعے والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان کو اور 40 ہجری میں کوفہ کے اندر یہ شہید ہوئے۔ تو ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے والد کا جنازہ پڑھایا اور کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح 1 مرتبہ ہی کیا تھا، یعنی سر کا مسح 3 بار نہیں ہے۔ وعن عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی صفت الوضوء قال ومسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براسہ فاقبل بیدیہ وادبر، متفق علیہ۔ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو کے طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بیدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو جب آپ نے سر کے اوپر رکھا تو آگے سے پیچھے کو لے گئے، وادبر، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے آگے کو لے آئے۔ تو یہ سر کے مسح کرنے کا طریقہ ہے۔ ان دونوں کی یعنی بخاری مسلم یہ الفاظ بھی موجود ہیں، بادأ بمقدم راسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اگلے حصے سے یعنی مسح کا آغاز کیا، یعنی اپنے جو ہاتھ ہیں سر کے اگلے حصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے کو لے کر گئے، حتی ذہب بہما الی کفاؤ، یہ جس طرح کی ٹوپی میرے سر پر ہے ایسی ٹوپیوں کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا، اس طرح کی ٹوپی کو اتارنا ہوگا۔ اگر پگڑی ہے تو پھر کچھ یعنی ربو راس یعنی چوتھا حصہ اپنے سر کے اوپر، اور باقی آپ پگڑی کے اوپر بھی مسح کر سکتے ہیں، آگے انشاءاللہ روایت بھی آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، ثم ردہما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے لے آئے، حتی راجع الی المکان الذی بدا منہ، جس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مسح کا آغاز کیا تھا، پیچھے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر اپنے ہاتھوں کو لے آئے۔